سابق صدر پاکستان سردار فاروق احمد خان لغاری کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ ان کے گاؤں چھوٹی زیری میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو ان کے بڑے بیٹے جمال خان لغاری استقبال کے لیے موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں سردار فاروق خان لغاری بھی مہمان خانے میں آ گئے۔ اس دوران ان کا نواسا اور پوتا ان سے ملنے آ گئے۔ ایوان صدر کی صبح اور دور افتادہ چھوٹی زیریں کی صبح میں کیا فرق ہے؟ ہمیں تو کبھی کوئی فرق نظر نہیں آیا جی، چاہے ایوان صدر ہو، چاہے جب میں وزارت کے عہدے پر تھا، یا ہمارے یہاں صبح۔ ہماری تو کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ البتہ ایوان صدر میں ذرا سا فرق یہ تھا کہ چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل رول تھا تو اس میں زیادہ پبلک کانٹیکٹ ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتا تھا، تو اس میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ یہاں ہمیں آن اے ڈیلی بیسس صبح سے لے کے اور رات گئے تک ہم لوگوں کو ملتے رہتے ہیں۔ آپ جیسا جدید تعلیم یافتہ آدمی اور ساتھ قبائلی سردار کا تصور؟ ہمارے ہاں بلوچوں میں جو قبائلی سردار کا پرانا تصور تھا وہ تھا کہ سردار عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ بہت قریب رہتا تھا، اور بیٹھتے بھی تھے تو اکٹھے زمین پہ بیٹھتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے تو اکٹھے کھاتے تھے۔ تو ہمیں کچھ وہ روایات ورثے میں نصیب ہوئی ہیں، اور تعلیم تو آپ کو جس طرف بھی لے جائے، تعلیم کا اگر انسان غلط فائدہ اٹھائے تو اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوگوں سے جو نسبتاً کم پڑھے ہوئے ہیں ان سے دوری بھی ہو سکتی ہے۔ ناشتے کا انتظام ملحقہ بڑے کمرے میں تھا۔ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ہمراہ ناشتہ کیا۔ بڑے پرتکلف ناشتے کا اہتمام ہے، کیا آپ اسی طرح کا ناشتہ کرتے ہیں؟ نہیں جی، یہ آپ کے لیے آپ تشریف لائے آج، ورنہ ہم تو میں تو صبح صرف یا ایک پیالی چائے اور ٹوسٹ، یا کبھی تھوڑی سی دہی، یا کبھی ایک سیب، میرا تو یہی ناشتہ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی بڑی ڈسپلنڈ ہے، لگتا ہے آپ کو فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میری زندگی ہے جی ڈسپلن، ہماری ٹریننگ بھی والدین نے بڑی ڈسپلن میں کی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فنون لطیفہ سے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ آئی کین اپریشیٹ میوزک، آئی کین اپریشیٹ پوئٹری، آئی کین اپریشیٹ آرٹ، لیکن میں خود ان میں کوئی مہارت نہیں رکھتا۔ گاؤں میں ان کے خاندان نے ایک اسکول تعمیر کروایا ہے جہاں وہ اکثر معائنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کلاس رومز کا دورہ کیا، بچوں سے کئی سوالات کیے۔ جاگیردار اور قبائلی سردار اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھولنے دیتے، کیا آپ کے ہاں بھی یہی روایت ہے؟ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دادا نواب جمال خان نے خود بہت انکریج کیا ایجوکیشن کو، میرے والد صاحب نے بھی اور میں نے بھی، اور ہمارے پورے فیملی نے، چاہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ذریعے ہو، چاہے گورنمنٹ میں رہ کر، ہم نے یہاں بہت کوشش کی کہ ہم یہاں اسکولوں کا جال بچھا دیں۔ اس اسکول کی فنڈنگ کس نے کی؟ اس اسکول کی جو جتنی زمین تھی وہ ہم نے دی تھی جی، باقی اس میں ہمیں شیخ زائد نے یہاں ہیلپ کیا تھا، اور انہوں نے اسکول کی اکثر فنڈنگ انہوں نے کی تھی، لیکن اسکول رن ہم خود کر رہے ہیں اپنے خرچے پر۔
آپ کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ میں جی کچھ اردو سمجھتا ہوں اور بولتا ہوں، انگریزی، اور ایک زمانے میں تو فرینچ بھی مجھے کچھ نہ کچھ آتی تھی، اب تو لیک آف پریکٹس سے بھول گئی ہے۔ کچھ فارسی کی سمجھ آتی ہے جی، سرائکی، پنجابی بھی میں بول لیتا ہوں، بلوچ کی سمجھتا ہوں، فلوئنٹلی بول نہیں سکتا، اور پشتو۔ بڑے خوبصورت پرندے ہیں لیکن آپ نے قید کر رکھے ہیں۔ نہیں، یہ قید نہیں ہے جی، یہ تو ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینڈرن ڈکس ہیں اور کیرولائنا ووڈ ڈکس ہیں، اور یہ جو ڈکس ہیں یہ پاکستان میں بہت نایاب ہیں، لیکن یہاں کے انوائرمنٹ سے مانوس ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھیں گے اور کیجز میں اسپیشل بریڈنگ کیجز بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ہر قسم کے فیزنٹ جو پاکستان میں ہو سکتے ہیں، اس موسم میں ہو سکتے ہیں، ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے اور بڑی کامیابی سے ہو رہی ہے۔ سیاست میں اپنے شوق سے آئے یا والد صاحب کی وجہ سے آئے؟ جناب، سیاست تو میرا بچپن سے ہی شوق تھا، کیونکہ والد صاحب کے ساتھ ہی ہر جگہ ہم جاتے تھے، تو وہ ایک میرے سسٹم میں انگرینڈ ہو گیا۔ والد صاحب کی سیاست میں کیا خوبی دیکھی اور کیا خامی دیکھی؟ والد صاحب تو جی میرے رول ماڈل ہیں۔ جہاں تک خامیوں کی بات ہے، کوئی بچہ اپنے والد کی خامیاں بیان نہیں کرتا، لیکن چونکہ شروع سے مجھے ایک ریبل کا خطاب ملا ہے، اس لیے میں اس بات کو کہنے سے قطعاً نہیں کتراؤں گا۔ والد صاحب سختی کئی موقعوں پہ بے جا کر جاتے ہیں، شاید یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر ناگوار ضرور بات گزرتی ہے۔ ان کی آمد کی خبر ہوئی تو علاقے کے کئی معززین انہیں ملنے پہنچ گئے۔ آپ نے ڈرائیونگ کس عمر سے شروع کی؟ ڈرائیونگ کی عمر کی اجازت ہوتی ہے جی، تقریباً 14-15 سال سے۔ کیا ڈرائیونگ کو انجوائے کرتے ہیں؟ ضرورت ہے جی، ویسے میں خود پریفر کرتا ہوں کہ میں خود چلاؤں بنسبت اس کے کہ ڈرائیور چلائے۔ جس طرح آپ گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، کیا اقتدار کو بھی اسی طرح کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے؟ اقتدار کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے جی، لوگوں سے مشاورت ضروری ہے، لیکن کنٹرول تو اپنا ہی ہونا چاہیے۔ کیا زراعت اب بھی منافع بخش پیشہ ہے؟ حکومت کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ اس نے زراعت کو ڈسکریج کیا ہے، لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں اسپیشلائزیشن کر کے کم از کم کاسٹ سے زیادہ انکم آ سکتی ہے اور گزارا ہو سکتا ہے۔ مہران بینک سکینڈل کے حوالے سے آپ پر الزام لگا کہ آپ نے رضی فارم کی زمین کسی کو بیچی نہیں اور وہ آپ ہی کے پاس ہے، اب اس کا قبضہ کس کے پاس؟ اسی کے پاس ہے جس کو ہم نے بیچی، اور وہ اس سے بڑی آمدن کما رہا ہے۔ الزام یہ تھا کہ وہ بیکار زمین ہے جو آپ نے بڑی مہنگے بیچ دی۔ نہیں، یہ بھی لغو الزام ہے، کیونکہ وہ ہماری بہترین فارم تھا۔ وہ جو دکھایا گیا، جنہوں نے ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا، انہوں نے اس زمین سے 7 کلومیٹر آگے ہمارا ایک اور فارم تھا جو سیم تھور کی زد میں تھا، وہ دکھایا اور کہا کہ یہ ہے رضی فارم۔ فارم سے آنے کے بعد وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ سیاست میں آنا آپ کا اپنا شوق تھا یا والد صاحب کے اصرار پہ آئے؟ شروع میں ان کا اصرار تھا، بعد میں شوق میں کریٹ ہو گیا جی۔ آپ کی سیاست میں آپ کے والد کا کتنا عمل دخل ہے؟ انہوں نے کمپلیٹ انڈیپینڈنس دی ہے جی، ساتھ ساتھ ہمیں ٹرین کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ والد صاحب کی سب سے بری چیز کیا لگتی ہے؟ وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ اسموک مت کرو، یہ چیز بری لگتی ہے۔ ان کے قبیلے اور علاقے کے لوگ
انہیں روزانہ ہی ملنے آتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نماز ظہر علاقے کی قدیمی مسجد میں ادا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے جی۔ اسلامی نظام جو صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق ہو وہ تو ایک آئیڈیل نظام ہے۔ آپ بنیاد پرست مسلمان ہیں یا لبرل؟ تو بنیاد پرست کا جو لفظ ہے یہ تو کرسچینٹی میں جو بورن اگین کرسچنز ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اطلاق اسلام پر نہیں ہوتا۔ کیا اسلام میں دہشت گردی کی اجازت ہے؟ قطعاً ناجائز، قطعاً حرام۔ اسلام کے نام پر بھی دہشت گردی جو ہے قطعاً ناجائز۔ بلوچستان اور پنجاب کی سرحد پر واقع قبائلی علاقے میں ایک جگہ فاتحہ خوانی کی۔ آپ کے علاقے میں غربت بہت ہے، آپ صدر پاکستان بھی رہے اور اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے، غربت کا خاتمہ کیوں نہیں کر سکے؟ ان لوگوں کا دار و مدار ہے زیادہ تر مالداری پر، یعنی بھیڑ بکریاں یہاں ہیں۔ یہاں کچھ معدنی وسائل بھی ہیں جیسے یورینیم ہے۔ جب میں صدر تھا تو میری جو اقتدار تھا وہ کانسٹیٹیوشنل اقتدار تھا، لیکن میں نے اس میں بھی رہتے ہوئے میں نے ایگزیکٹو اتھارٹیز کو بار بار باور کرایا کہ ایسے بیکورڈ ایریاز کے لیے جیسے ہمارا یہ ٹرائبل ایریا ہے یا جیسے باقی بلوچستان ہے، اس کے لیے کیسے پروگرامز انٹروڈیوس کیے جائیں تاکہ ان لوگوں کی حالت بہتر ہو اور یہ ایک سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ چل پڑے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومتوں کی ترجیحات میں یہ علاقے اور یہ لوگ نہیں آتے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک المیہ بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے۔ راکھی گاؤں میں حلقے کے لوگوں سے ملاقات کی۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے صدر پاکستان کی حیثیت سے سارے ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیرہ غازی خان میں لگا دیے، یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ پاکستان کا یا پنجاب کا سب سے بڑا ضلع تھا، اور میں سمجھتا ہوں جتنی بھی بیکورڈ ایریاز ہیں ان کا حق بنتا ہے، اور آئین میں بھی یہ شک ایک موجود ہے کہ ہر حکومت اور ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیکورڈ ایریاز اور بیکورڈ ڈسٹرکٹس کو ایڈوانس ڈسٹرکٹس کے برابر لانے کی پوری کوشش اور پالیسیاں بنائے۔ تو اگر میں نے کبھی یہ پالیسی اس طرح بنائی یا اس کو فروغ دیا تو یہ تمام تر آئین کے عین مطابق ہیں، مگر پھر بھی ڈی جی خان کو کسی صورت میں باقی ضلعوں سے یا باقی علاقوں سے زیادہ فنڈنگ آج تک نہیں ہوئی، لیکن ہونی چاہیے، بیکورڈ ایریاز کو ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، عید مبارک ہے، کیا حال ہے؟ خیر ہے، خوش ہو؟ مہربانی مہربانی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کے جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں یہاں تھوڑے سے ایکسپینڈیچر سے اور تھوڑے سے ہیومن ریسورسز پہ فوکس کرنے سے، جیسے ان کی تعلیم ہے، ان کے سکول ہیں، ان کی ہیلتھ ہے، ان کے جانوروں کی ہیلتھ ہے، وہی ان کی معیشت ہے۔ آپ کی کل زمین کتنی ہے؟ میری کل زمین جی پنجاب میں تو کم ہے، پنجاب میں تو جو ہمارا لینڈ ریفارمز کے حدود تھے اس کے اندر ہیں، لیکن میں ایک کیس جیتا تھا سپریم کورٹ کے ذریعے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، جس کی روح سے ہمیں جو ہمارے بلوچستان کی جائیداد تھی وہ ملی تھی، اور یہ اس میں ہمارے رقبہ کافی ہے، مگر وہ ابھی تک غیر آباد پڑا ہے، اور ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کوئی کارپوریٹ فارمنگ کے تحت
انٹرنیشنل کیپٹل یہاں ہم انٹروڈیوس کریں لیٹسٹ ٹیکنیکس اور پھر اس کو ڈیولپ کریں. کل کتنا رقبہ ہوگا جی؟ وہ میرا اپنا تو وہاں ہے جو وہ ہے تقریباً 10,000 ایکڑ. اور پنجاب میں؟ پنجاب میں تو میرا ہوگا کوئی فورٹ منرو کی یونین کونسل کھر میں لغاری قبیلے کے لوگ جمع تھے. مگر 2 سال سے پہلے آپ کو وراثت میں جو زمین ملی آپ نے اس میں کمی کی ہے یا اضافہ؟ میری وراثتی زمین میں کمی ہوئی ہے جی، اور بہت خاصی کمی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری اپنی زمین بیچ کر اور اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کو بھی امپروو کیا ہے، لیکن سیاست میں پیسہ لگتا ہے، بھاگ دوڑ میں ادھر ادھر 50-60% میری زمین کم ہو گئی ہے جو مجھے وراثت میں ملی. تقریباً 6,500 فٹ بلندی پر واقع صحت افزا مقام فورٹ منرو پر ان کا آبائی گھر ہے جو ان کے سفر کا آخری پڑاؤ تھا. علاقے کا روایتی کھانا سجی اور کاک تیاری کے مراحل میں تھا. دیگر مہمانوں کے ہمراہ کھانا کھایا. وہیں باجماعت نماز ادا کی گئی. فورٹ منرو میں کیا خاص بات ہے؟ فورٹ منرو میں رگڈ بیوٹی ہے. یہاں ڈرائی ماؤنٹینز کی ایک علیحدہ ایک شان ہوتی ہے، اس کی بیوٹی ہوتی ہے. آپ نے فورٹ منرو کو ڈیولپ کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن آپ لگتا ہے اس میں ناکام رہے. تو اس وقت تو فورٹ منرو میں صرف گرمیوں کے موسم میں لوگ آتے ہیں. ارد گرد کی جو بلوچ قبائل یہاں رہتے ہیں ہم نے ان کو بھی اولین ترجیح دی. دوسری یہاں ضرورت بجلی کی ہے، بجلی بھی یہاں موجود ہے، سڑک بھی ہے پکی، تو یہاں آمد و رفت کی ذرائع بھی ہیں، اور اس کو اب صرف سائنٹیفک طریقے سے یہاں ہاؤسنگ سکیمز اور کالونیز بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی لوگ تیار ہیں بنانے کے لیے. انہیں شکار اور نشانہ بازی کا شوق ہے. نشانے کی مہارت کو آزمایا. اب رات ہونے کو تھی. فورٹ منرو سے چوٹی کے لیے واپس روانہ ہوئے. نشانہ بازی کا شوق کب سے ہے؟ بچپن سے جی. ابھی میں چھوٹا تھا، کوئی 5-6 سال کا. اس زمانے سے ہمیں ہمارے خاندان کی روایات کے مطابق ٹرین کیا گیا تھا. مجھے شوق تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی شکار وغیرہ پہ جایا کرتا تھا. کیا آپ زندگی کے حوالے سے کسی پچھتاوے کا شکار ہیں؟ زندگی کا یہی پچھتاوا ہے کہ شاید میں زیادہ اچھے کام کر سکتا، شاید میں زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتا، شاید میں زیادہ نیکیاں کر سکتا. یہ پچھتاوا ضرور ہے. رات کے اندھیرے میں چوٹی واپس پہنچے. آپ ساری زندگی فوجی حکومتوں سے جمہوریت کی جنگ لڑتے رہے اور اب فوجی حکومت کے اتحادی بن گئے. یہ تو اپنے ماضی سے بے وفائی ہے. نہیں، یہ قطعاً بے وفائی نہیں ہے. ہم نے تو جو بھی کام کیا پاکستان کے لیے کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر فوجی حکومت کے ساتھ لڑنا پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھی. اب ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز رہے. اب آپ سیاست کر کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہماری سیاست جو ہے جی وہ کسی عہدے کے لیے نہیں ہے. ہماری سیاست کچھ مقاصد کے لیے ہے. اور جب ہم نے ملت پارٹی بنائی، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں
سیاسی کلچر بالکل تباہ ہو گیا تھا. جو دو بڑی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کا کلچر ایک ہی بن گیا تھا، جو لوٹ کھسوٹ کا کلچر تھا، جو قانون کی بالادستی کو بالکل انہوں نے تہ و بالا کر دیا تھا. ہم کسی عہدے کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عہدوں سے زیادہ بھی بلند مقاصد ہوتے ہیں. محض عہدے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ عہدوں کو ہم نے لات بھی ماری ہے ماضی میں. آپ کا نواز شریف سے اختلاف ہوا تو آپ نے استعفیٰ دے دیا، یہ تو بزدلی تھی، آپ ڈٹ کر مقابلہ کرتے. تو ڈٹ کر مقابلہ کیا، استعفیٰ دے کے گھر آ کر نہیں بیٹھے، استعفیٰ دے کر میدان میں آئے، سیاسی جماعت بنائی، نواز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں کی سختی سے مخالفت کی. تو یہ بزدلی تو نہیں ہے، یہ تو بہادری ہے کہ بغیر عہدے کے جا کر کسی سے سیاسی مخالفت میں جد و جہد کرنا. کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے نکلنے والوں کے اندر سے پیپلز پارٹی نہیں نکلتی. پیپلز پارٹی سے اگر ہم جدا ہوئے تو، اور اس کو بلکہ الگ کیا، میں نے حکومت کو ہٹایا پیپلز پارٹی کے، تو وہ میرے نظر میں اور میری بہت اس پہ واضح سوچ ہے کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی تھی جس پیپلز پارٹی میں نے شمولیت کی تھی، بھٹو کی پیپلز پارٹی. تھکاوٹ کے باوجود وہ خوش دلی سے باہر تک الوداع کہنے آئے.